الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حج کا حکم، اس کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت کے لیے لوگوں پر واجب ہے، لازمی ہے حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ حج دین اسلام کے جو 5 رکن ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اس کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ یہ مالی اور بدنی ایک عظیم عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم حج کرو۔ اور اسی طریقے کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی ہی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، اور ان 5 ارکان میں سے ایک رکن اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ اس پر علماء نے اجماع بھی نقل کیا ہے، ابن المنذر رحمہ اللہ، ابن حزم رحمہ اللہ، کہ حج رکن ہے دین اسلام کے ارکان میں سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ رب العزت نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے تو اس لیے تم حج کرو۔ تو حج کرنا، یہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو مالی اور بدنی استطاعت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً وہ حج کو ادا کرے، کیونکہ انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے حالات کیسے ہونے والے ہیں، بعد کی زندگی اس کی کیسے آنے والی ہے، جو اس کا بدن، اس کے اندر صحت موجود ہے، جو اس کے پاس مال ہے وہ مال ختم ہو سکتا ہے، وہ صحت ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں جب بھی اس کے اوپر جو حج فرض ہونے کی شرائط ہیں وہ پوری ہوتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ فوراً حج کے لیے سفر کرے اور حج کرے، اور اللہ رب العزت کی اس عظیم عبادت کے جو اجر و ثواب ہیں ان کو سمیٹے اور اللہ رب العزت کے قریب ہو اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے۔ اور یہ شریعت کا ایک قاعدہ بھی ہے، محدثین کرام نے اس قاعدے کو بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہو تو وہ حکم یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس حکم کو پہلی فرصت میں ادا کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جن جن احباب کو حج کرنے کی استطاعت دی ہے مالی طور پر، بدنی طور پر، تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں بیت اللہ کا حج کریں اور اللہ رب العزت کی اس بندگی کو، اللہ رب العزت کی اس عبادت کو سر انجام دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی بار بار بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔